السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 127 انشاءاللہ پڑھیں گے، 128 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 127 ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اصل میں اس آیت مبارکہ کی 128 جو نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی تھی، کیا واقعہ بنا تھا، کیا شان نزول تھا، تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آیت مبارکہ کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اور اس سے آگے والی بھی آیات جو نازل ہوئی، ان کی جو سبب بنی، وجہ بنی، وہ یہ تھا کہ احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو مشرکین نے نہایت وحشیانہ طور پر جتنے بھی شہداء تھا ان کا مسئلہ کیا، ناک کان وغیرہ کاٹ دیے، پیٹ چاک کیے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر ہندہ نے چبایا۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لڑائی میں پیشانی پر زخم پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے چاروں دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت جو تھا شہید ہوا۔ خود کی کڑیاں جو ٹوٹ کر رخسار مبارک پہ گھس گئی تھیں، پیشانی زخمی ہوئی، بدن مبارک لہو لہان تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں لڑکھڑایا اور آپ زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کفار نے اس حالت کو دیکھتے ہوئے مشہور کر دیا انا محمد قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ وہ مارے گئے، قتل ہو گئے۔ تو یہ خبر سنتے ہی مجمع جو تھا ان کے اوپر ایک بدحواسی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی کیا، جو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ مشرکین کے وحشیانہ شدائد و مظالم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا گیا، اور ان میں سے چند نامور اشخاص جن کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا ارادہ کیا یا شروع کر دی، جس میں سے ظاہری سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے حق بے جانب تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ اپنے منصب جلیل کے موافق اس بلند مقام پر کھڑے ہوں، اور وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، آپ خاموش رہیں۔ جتنی بات کا آپ کو حکم ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم تھا کہ آپ دعوت و تبلیغ، جہاد وغیرہ اسے انجام دیتے رہیں، باقی ان کا آخری انجام خود اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو اس کی جو حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، وہ وہی کرے گا۔ آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک کر دیے جائیں، کیا اس کی جگہ یہ بات بہتر نہیں ہے کہ وہی دشمن اسلام کے محافظ بن جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، جن لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے، تو چند روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور اسلام کے جان باز وہ سپاہی بن گئے۔ تو اسی لیے یہ آیت مبارکہ لیس لک من الامر شیء، یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں متنبہ فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں ہے، نہ اس کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے۔ اگرچہ کافر تو آپ کے دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں، لیکن چاہے تو وہ ان کو ہدایت دے دے، چاہے تو اللہ ان کو عذاب کر دے، آپ اپنی طرف سے ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔
یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں تمام کے تمام اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کلی اختیارات اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء، لیسا نہیں ہے لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من الامر اس کام میں شیء کوئی دخل، یعنی آپ کو لوگوں کے معاملے کے متعلق کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں مکمل اختیار کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہی ہے کہ آپ بد دعا دیں یا ان کے لیے کچھ کریں، اختیار اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا اللہ انہیں عذاب دے دے، فإنہم، پس بے شک ظالمون، وہ ظالم ہیں. یعنی جن قبائل اور افراد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے ان کے لیے ہدایت یا عذاب کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے. اگر وہ انہیں ہدایت دے دے تو یہ اس کی رحمت ہوگی، اور اگر اللہ انہیں عذاب دے دے تو یہ انصاف ہوگا، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا تو پھر وہی جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے لیے منہ سے الفاظ نکالنے والے تھے یا نکال رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہی، جیسے ابو سفیان تھا، حارث بن ہشام تھا، سہیل بن عمرو تھا، اور سفیان بن امیہ تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان سب نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور جو سارے کے سارے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق بن گئے اور اسلام کے جان نثار بن گئے. تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غلبہ اللہ ہی کا ہے، اختیار اللہ ہی کو ہے، بندوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. بندے کا درجہ جتنا بھی بلند ہو، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز کو بہت بہتر سمجھ کر منتخب کرے، حالانکہ بہتری اور مسئلہ تو دوسری چیز میں ہی ہو. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی رہے، کیونکہ بندہ اتنا اپنا خیر خواہ نہیں جتنا اللہ اپنے بندے کے خیر خواہ ہیں. وہ اپنے بندے کے ساتھ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اختیار مجھے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہیں دے سکتے، اللہ کو اختیار ہے. اللہ نے جو کام ذمہ لگایا بس آپ اس کو کرو، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے وہ کسی کو ہدایت دے، چاہے کسی کو عذاب دے، چاہے کسی کو پکڑ دے، چاہے کسی کو معاف کر دے، چاہے کسی کو عزت دے دے، چاہے کسی کو ذلیل کر دے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہدایت کے معاملات میں اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا دوسرے افراد بدرجہ اولیٰ اختیار سے محروم ہے. اگر نبی ہو کے اختیار نہیں، اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں، تو دوسرے کہاں اختیار رکھتے ہیں؟ اس میں انبیاء اولیاء سے جو لوگ حاجتیں مانگنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے سخت تردید فرمائی ہے. دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ دیں، یعنی اس قسم کا جو بھی عقیدہ رکھنا ہے یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ یہ شرک کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس ہستی کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں اسے چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں، وہ ذرا برابر اختیار نہیں رکھتے. انسان جب بہت گمراہی کے آج کل جیسے جاہل لوگ ہیں، قبر پہ جا کے کوئی لکڑیوں کو، کوئی کسی چیز کو پکڑ کے کہ سائیں بابا جی فلاں مجھے بیٹا دے دے، یہ گمراہی کی بات ہے. بیٹا دینا، رزق دینا، صحت دینا، عزت دینا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں. ہاں ہم دوسروں کو دعاؤں کے لیے کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، والدین ہیں، روحانی والدین ہیں، سب کو ہم دعاؤں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے. لیکن ڈائریکٹ کہ آپ مجھے بیٹا دے دیں، آپ مجھے دے دیں، تو ڈائریکٹ نہیں. اللہ نے تو نبی کو کہہ دیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو بد دعا دیں یا آپ ان کو ہدایت دیں، یا یہ میرے اختیار میں چاہوں تو ان کو عذاب دے دوں یا ان کی توبہ قبول کر کے ان کو آپ کا جان نثار بنا دوں، دین اسلام کا جان نثار بنا دوں، آپ کا عاشق صادق بنا دوں. یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. پھر دیکھا ہم نے ان لوگوں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت عطا فرما دی، معاف بھی کر دیا، اور وہ سارے کے سارے دین کے
پہاڑ بن گئے، دین کا کام کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے شرک کفر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم اچھی طرح اپنے ذہنوں میں راہ سکھا لیں۔ سارے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، بندے کو کوئی اختیار نہیں۔ بندہ کا کام بندگی کرنا ہے، غلامی اختیار کرنا ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، اس کو سارے اختیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا